نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے فدیے کے مسائل۔ حاجی یا عمرہ کرنے والا ممنوعات احرام میں سے کوئی کام کرے تو اس پر ایک قربانی، اگر یہ ممکن نہ ہو تو 6 مسکینوں کا کھانا، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 3 دن کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نحر سے قبل احرام کھولنا پڑے تو مذکورہ فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ کی اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے روزے کی فدیے کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ حالت احرام میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اس حال میں کہ جوئیں کثرت کی وجہ سے میرے چہرے پر گر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا خیال نہیں تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اچھا بتاؤ، ایک بکری ذبح کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ہر مسکین کو ایک وقت کے کھانے کے عوض نصف سا یعنی کہ 1¼ کلو گرام غلہ یا اس کی قیمت دے دو، اور اپنا سر منڈوا لو یعنی کہ 1.25 کلو گرام غلہ اس کی قیمت ہوگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تمام ممنوعات احرام مثلاً کپڑا پہننا، ٹوپی پہننا، موزے، جرابیں، دستانے پہننا، جسم یا احرام پر خوشبو لگانا، نکاح کرنا یا کروانا، ناخن کاٹنا یا بال منڈوانا وغیرہ میں سے کسی ایک پر عمداً عمل کرنے سے مذکورہ فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ یاد رہیے کہ 6 مسکینوں کا کھانا 3 سا 7.5 کلو گرام گندم ہے۔ احرام باندھنے کے بعد کسی رکاوٹ کے باعث حج یا عمرہ ادا نہ کر سکنے کی صورت میں حاجی یا عمرہ کرنے والے کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے۔ حج کے کسی واجب عمل کو ترک کرنے کا فدیہ ایک قربانی ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فتنوں کے زمانے میں عمرہ کے لیے نکلے تو کہنے لگے، اگر میں خانہ کعبہ پہنچنے سے روک دیا گیا تو وہیں کروں گا جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، یعنی کفار مکہ کے روکنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قربان کر کے احرام کھولنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، کیونکہ حدیبیہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ہی احرام باندھا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنے کا فدیہ ایک اونٹ کی قربانی اور دوسرا حج ادا کرنا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حالت احرام میں اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، دونوں میاں بیوی حج کے ارکان ادا کریں یہاں تک کہ حج مکمل ہو جائے، پھر اگلے سال دوسرا حج ادا کریں اور ساتھ قربانی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے مینا میں اپنی بیوی سے صحبت کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ ایک اونٹ کی قربانی دے۔ فدیے کی قربانی حج کی قربانی کے علاوہ ہوگی۔ حج خواہ فرض ہو یا نفل، دونوں صورتوں میں حج کا اعادہ ضروری ہوگا۔ تحلل اول کے بعد اور طواف افاضہ سے پہلے بیوی سے محض بوس و کنار کرنا، حتیٰ کہ شہوت سے انزال ہونے پر بھی ایک دم واجب ہوگا اور توبہ استغفار بھی لازم آئے گا۔ تحلل اول کے بعد اور طواف افاضہ سے پہلے اگر کوئی شخص
اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اس پر ایک دم ہوگا اور حدود حرم سے باہر جا کر نئے سرے سے احرام باندھ کر طواف افاضہ کرنا ہوگا۔ اگر کسی شخص کو بیماری وغیرہ کا خوف ہو اور وہ احرام باندھتے وقت یہ نیت کر لے کہ اگر بیماری بڑھ گئی تو میں وہیں احرام کھول دوں گا، تو ایسے شخص پر حج یا عمرہ ادا کرنے سے قبل احرام کھولنے پر کوئی فدیہ یا دم نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، کہ ہاں تشریف لے آئے اور پوچھا کیا تم نے حج کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اکثر بیمار ہو جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو، لیکن احرام باندھتے وقت یہ شرط کر لو اے اللہ جہاں تو نے مجھے روک دیا میں وہیں احرام کھول دوں گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں شکار کرنے یا کھانے کا فدیہ ایک دمبے کی قربانی دینا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بچوں یا گواہ کا شکار کرنے پر ایک دمبے کی قربانی فدیہ مقرر فرمایا ہے اور اسے شکار قرار دیا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔